ہیں. بہرحال جو بات ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک تو سوال بھی ہے اس میں جی. پھر اس کے علاوہ سوال کے ساتھ اور پتہ نہیں اس میں کیا چیز ایڈ ہو جائے گی, رشوت ایڈ ہو جائے گی. ظاہر سی بات نہیں دیں گے تو وہ اس کو ڈی گریڈ کریں گے, اپنی عزت بچانے کے لیے دے رہے ہیں. یہ تو جان چھوٹ کے عزت بچانے کے لیے دے رہے ہیں. سلمان بھائی اس میں نہیں دینے پر بات یہ کہ یہ تو بہن کا حق تھا, آخری حق تو ادا کر دیتے, اس کے سسرال والوں کو یہ تو دے دیتے. بھائی یہ حق کس نے رکھا تھا؟ جو آپ کا دل کرے وہ آپ حق بناتے چلے جائیں. اسی طرح کئی مالی طور پر جرمانے آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے کے لگائے ہوئے. تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, اور ہمارے پاس تمہاری فلاں چیز ہے تو تم کو اتنا اس کے بدلے میں پے کرنا پڑے گا. ایون کہ شادیوں کے معاملے کی جو بات ہو رہی تھی اس میں لوگ یہاں تک کہتے ہیں فلاں برا کام کر لو بھائی, یہ بھی کروا لو, یہ بھی کروا لو, یوں بھی ہو جائے. ارے کیوں نہیں کر رہے؟ پیسے نہیں ہیں. ارے پیسے ہم دے دیں گے, آپ کروائیں تو صحیح. یہ ان کی سخاوت کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ سخاوت لوگوں کو گناہوں پر ابھار رہی ہوتی ہے. اس پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ جو آپ کو؟ یہ سخاوت نہیں حضور, اس کو تو شرارت کہنا چاہیے. شرارت ہی ہے یہ سخاوت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے. یہ تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر رہی ہے, اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کو بھی دور لے جائے گی. یہ کسی کو آفر آپ کر رہے ہیں, گویا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسا کر اس کو پیسے کی پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ یہ قبول کر لیں. اچھا وہ اتنے خیر خواہ بھی نہیں ہوتے جی. اگر سلمان بھائی کسی نے دے دیا نا اس طرح کا مسئلہ, مطلب کسی کو رقم دے دی, یہ کام کر لے میں پیسے دے دوں گا, تو وہ پیسے دے دیے, بعد میں جو اس کو ذلت اور خواری اٹھانی پڑے گی, تم نے تو اپنے بیٹے کی شادی میں مجھ سے پیسے لیے تھے, فلاں یوں کیا تھا, یوں کیا تھا. وہ دراصل اس کو برانگیختہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ تم اپنے پیسے سے نہیں کر سکتے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ شرما شرمی وہ کیا کرے گا, نہیں جی نہیں ہم خود ہی کر لیں گے یہ کام, تو ہم خود ہی کر لیں گے, یا وہ خود ہی کر لے گا. اور اگر وہ اس سے لے لے تو اب ذلت و خواری اور اس کا مقدر بن جائے گی کہ وہ زندگی بھر اس کو تانے دے گا. جہاں کہیں وہ 4 افراد میں بیٹھا ہوگا اس کو جو ہے ڈی گریڈ کرنا, ذلیل کرنا. تو یہ مطلب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے, اور وہ واقعی خیر خواہ نہیں ہے. جو آپ کو گناہوں کے گڑھے کے اندر دھکا دے رہا ہے وہ کیسا خیر خواہ ہے آپ کا؟ خود بھی ڈوب رہا ہے, آپ کو بھی ڈوبا رہا ہے. ہم تو ڈوبے ہی تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بھائی جان نہ خود ڈوبے نہ کسی کو ڈوبائیں, مہربانی کریں, خود بھی تیریں دوسروں کو بھی تیرائیں, اپنا بھی بھلا کریں دوسروں کا بھی بھلائی کریں, خیال کریں. اللہ اکبر. سلمان بھائی ابھی تک کی گفتگو جو ہے جی اس سے ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے, جیسے کہ خالد بھائی نے بھی فرمایا, عدنان بھائی بھی گفتگو فرما رہے ہیں, ان تمام غلط اور غیر شرعی طریقہ کار سے ہم خود سب پریشان ہیں. ایسی بات, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کرنے والا بھی پریشان ہے, جو نہیں کرنے والا بھی پریشان ہے. جیسے کہ خالد بھائی کے پاس اگر کوئی آیا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں, تو وہ اسی لیے آیا ہے نا کہ یار میں خود پریشان ہوں کہ میں اپنی دنیا سے جانے والی بیوی کے گھر والوں سے جا کر ایک فرد کے لیے 10-10 سوٹ مانگوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں سب خوش رہیں گے اور شریعت سے ہٹنے پر سب پریشان رہیں گے. کیا بات, بالکل یہ بات اس وقت کی گفتگو سے سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ عدنان بھائی نے اتنی ساری مثالیں دی کہ یار یہ گناہ اگر تم نہیں کر سکتے اپنے پیسوں سے ہم دے دیتے ہیں, اس کو گویا کہ ایک غلط کام کے لیے اکسایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کرنے والا خود بھی پریشان ہے کہ میں اس ناجائز کام کا اگر ارینج کروں گا تو میرے لاکھوں روپے ڈوب جائیں گے اس ناجائز. ایک رات کو کالی کرنے کے لیے میں لاکھوں روپے لگا دوں گا, تو بات اور خالی ہوں, میں مقروض ہو جاؤں گا, میں ذہنی طور پہ اذیت کا شکار ہو جاؤں گا. بات وہ ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمائی. کل میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اعلیٰ حضرت نے بنیادی بات جو نقل فرمائی, فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو فرمایا کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی, تبدیل نہیں ہوتی, کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جو قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے. بالکل. یعنی میں اگر اپنی حالت تبدیل نہ کروں, ہم سب پریشان ہیں ان چیزوں سے کہ شادی کی رسومات, ناجائز و حرام رسومات پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. میت پر اگر چلے جائیں تو اس میں ناجائز و حرام رسومات اتنی ساری آ گئیں کہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. بھائی میں بدلوں نہ اس چیز کو, میں تبدیلی لاؤں اس چیز کے اندر, میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں. فرض سے معاشرہ بنتا ہے, مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس دفعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو بیان ہوا اصلاح معاشرہ کے موضوع پر, اس میں بڑی پیاری مثال دی سلمان بھائی. میں اس مثال کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص اپنے گھر میں موجود تھا
اور مطالعہ کر رہا تھا. ان کا بچہ جو ہے وہ انہیں پریشان کر رہا تھا، مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے. کبھی بچہ یہاں سے آ رہا ہے، کبھی وہاں سے آ رہا ہے، کبھی تنگ کرے. یہاں تک کہ وہ پھر بچے کو کہتے بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، پڑھنے دو مجھے، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ آرام سے. بچہ پھر بیٹھ جاتا. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر شرارتیں شروع، کیونکہ بچہ تو بچہ ہے. اب وہ شرارتیں ہو رہی تھی تو ان صاحب کو بچے نے اتنا تنگ کیا کہ ان کے سر میں درد ہو گیا. اب انہوں نے سوچا میں کروں تو کروں کیا، اس سے میں کیسے ایک طرف لگاؤں. حل یہ سمجھ میں آیا کہ ایک ملک کا نقشہ ان صاحب کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے وہ نقشہ اٹھایا، پھاڑ کے بچے کے ہاتھ میں دیا، بیٹا برابر والے کمرے میں جاؤ، اس کو سیدھا کر کے لے کر آنا. بچہ برابر والے کمرے میں چلا گیا. اب انہوں نے کہا کہ اب اس کو لگیں گے 2-2.5 گھنٹے، کیونکہ نقشہ بنانا، ہم تب ڈرائنگ بنایا کرتے تھے، میں پتہ ہے کہ ہم تب اپنے ملک کا نقشہ بنانے جا رہے ہوتے تو کیا ہوتا تھا، بڑی محنت لگتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس بچے نے نقشہ جوڑنا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہوئی سلمان بھائی کہ بچہ 5-7 منٹ کے اندر نقشہ صحیح کر کے اپنے ابو کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ اکبر. والد صاحب پریشان کہ یہ نقشہ کیسے سیٹ ہو گیا. بچے نے کہا ابو دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا نا تو اس کے پیچھے کسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، پکچر تھی کسی کے چہرے کی. آپ تو نقشہ پھاڑ رہے تھے اور میں پکچر دیکھ رہا تھا. میں نے نقشہ نہیں جوڑا، میں نے وہ پکچر جوڑی ہے. اب تب میں نے پکچر جوڑی تو آٹومیٹکلی نقشہ بھی درست ہو گیا، کیونکہ پکچر میں نے صحیح جوڑی تھی. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا. میں نے اپنے انداز پہ درستگی لانے کی کوشش کی تو میں درستگی لانے میں کامیاب ہو گیا. تو اس طرح میں نے کچھ منٹ کے اندر ہی نقشہ بالکل درست جوڑ کے آپ کے پاس پیش کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہر فرد اپنے اندر دیکھے نا کہ یار یہ برائیاں ہیں، یہ میں نے ختم ہی کرنی ہے، میں نے ان کو ختم کرنا ہے. میں نے اپنے خاندان سے، کیا دعوت اسلامی والوں کے یہاں شادی بیاہ نہیں ہوتے سلمان بھائی؟ دعوت اسلامی والوں کے یہاں کیا میتیں نہیں ہوتی؟ سب دنیا سے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دعوت اسلامی والوں کو، کہ انہوں نے ناجائز رسومات کے بارے میں اپنے خاندان میں کہا کہ ہمارا نکاح ہوگا ان سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے نکاح کرنا ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی، کوئی ڈھول ڈبکا نہیں ہوا. الحمدللہ سرکار کی نعتیں پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہوئے. ایک بات اور بھی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی ہے، ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ لوگ اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں ان مانا کر کہ شادی بیاہ پر یہ کام بھی ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پہ بھائی ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، کیوں ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، یہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ بھی موجود ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس کو غلط سمجھ کے ختم کرنا ہوگا. مدینہ صحیح نا. اگر ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہر فرد اپنے ہاں کی شادی، اپنے ہاں کی رسومات، اپنے ہاں کی پرابلمز کو ختم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب صحیح ہو جائے گا. مدینہ بالکل بڑی پیاری بات کہی. ہم برائی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، برائی میں ترغیب نہ دلائیں. اور یاد رکھیں جس طرح ادری کفاعلی نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اسی طرح روایت یہ بھی ملتی ہے الدال علی الشر کفاعلی، کہ بری جو ہے وہ شر کی طرف رہنمائی کرنے والا یہ بھی شر کرنے والے کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہرحال مجھے جو ہے وہ روایت بالکل یہ بھی پڑھی ہے. دوسری بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو ان دونوں کو عذاب ملے گا، اور ان دونوں کے عذاب میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی. یوں ہی اگر کوئی کسی کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا اچھائی کی طرف آ جاتا ہے تو اب ان دونوں کو اجر ملے گا اور دونوں کی اجر میں کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک کا مضمون میں نے آپ کو سنایا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، برائی کے راستے میں ہم نے رکاوٹ بننا ہے انشاءاللہ عز و جل. چاہے یہ برائی کسی خوشی کے موقع پر ہے، چاہے یہ برائی ہماری عام زندگی کے اندر ہے، چاہے یہ برائی ہمارے کسی خاص ایونٹ سے تعلق رکھتی ہے، ہم نے بہرحال برائی کی راہ میں کیا بننا ہے؟ رکاوٹ بننا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں بڑا واضح ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اس کو بھی ہم نے لینا ہے. یہ بعض اوقات جو برائی میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اگلے بندے کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں.
اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، لیکن آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کا موضوع برائی کا راج. حقیقت یہ آج کل کے معاشرے کی پہچان بن چکا ہے. اور سلمان بھائی آیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب خود کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب کسی سفر کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سودا لینے کے لیے نکلتے ہیں، تو بارہا ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بس نظریں جھکا لیتے ہیں، بس کسی طرح نظریں جھکا کر اور بڑی مشکل سے گھر آ پہنچتے ہیں. تو برائی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ معاشرے کی حالت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور آپ کے توسط سے، مدنی چینل کے توسط سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول پمپ پر جب ہم پیٹرول بھروانے جاتے ہیں، یہ میرا واقعہ رہا ہے کہ میں پیٹرول بھروانے گیا تو وہاں پر اس کو میں نے کہا کہ 100 روپے کا پیٹرول ڈالو، تو اس نے 50 کا ڈال دیا اور میٹر کو چھپا رہا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے میٹر دیکھ لیا تو میں نے کہا بھائی 100 کا ڈالو. تو یہ بھی برائیاں ہیں سلمان بھائی. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی پیٹرول بھروائیں تو میٹر ضرور دیکھیں. چلیں یہ بھی ایک بات آپ نے کہہ دی، اور یہ اس کا بھی مشاہدہ ہوگا. ایسے پیٹرول پمپس جہاں پر میٹر 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے، ان کے یہاں مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور ان کی بکری میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو ایک اطمینان بھی بہرحال رہتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. جو برائی کر رہا ہے نا، اس کے دل میں ایک کھٹکا تو بہرحال ضرور جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. جس دن پکڑے گئے اس دن ہم مارے جائیں گے. کبھی آپ دیکھیں کہ یہ چور ڈاکو جب پکڑے جاتے ہیں، چور ڈاکو خالی یہ نہیں کہ جو موبائل سنیچر ہے وہی چور ڈاکو ہے، اس اعتبار سے جو ملاوٹ کر کے مال بیچ رہا ہے یہ بھی من وجہ چور ڈاکو کی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. نسبتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں، ایک عموم مخصوص مطلق ہوتی ہے، ایک عموم مخصوص من وجہ ہوتی ہے، ایک تساوی اور ایک تباین. یہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جو ملاوٹ کر کے لوگوں کو مال بیچ رہا ہے تو یہ بھی چور ڈاکو میں من وجہ آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جب پکڑے جاتے ہیں ملاوٹ کرنے والے اور غلط کام کرنے والے، لوگوں کو حرام گوشت کھلانے والے، العیاذ باللہ، یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کے منہ جو ہے نا وہ یوں دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے سارے جہان کی معصومیت آ کے اس کے منہ میں جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے. لیکن پھر ایسے موقع پر بندے کی کوئی پذیرائی ہوتی نہیں، اس معصومیت کا پھر بندے کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ملتا، بلکہ عزت کا کچرا یہ الگ ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو سزا کا معاملہ ہے یہ تو باہر اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. برائی کی راہ میں رکاوٹ بنے، برائی کرنے والے نہیں بنے. چاہے یہ پیٹرول پمپ پر ہو، چاہے یہ کریانے کی دکان پہ ہے، چاہے پرچون کی دکان پہ ہے. یوں ہی یہ جو ہے تولنے میں بھی کم تولنا، یہ بھی ایک برائی ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ بڑی بھرمار ہے. اور اس پر کیا تبصرہ کیا جائے. عجیب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے نظام، عجیب معاملہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. وہ جو باٹ رکھتے ہیں نا، ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر یوں کریں گے تو یوں کم تولے گا، اور اگر یوں کریں گے تو پھر یہ زیادہ تولے گا، اور یوں رکھیں گے تو بالکل ایکوریٹ تولے گا. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بہرحال اللہ اکبر. ہم ایک لفظ سنتے تھے تڑا کرنے پہ، یعنی وہ جب ترازو کو دیکھنا تو اس میں یہ ہوتا ہے بھی یہ اس طرح ایک چیز ایک ہوتا تھا باٹ، اس کے اوپر نا کچھ چڑھا کے کوئی ٹیپ چڑھائی ہے یا اس کے اوپر کچھ اور مطلب چیزیں چڑھا کے اس کو یوں رکھا ہوا ہے. ہلدی جو تولتے ہیں نا، ان میں بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. ہلدی، کچی ہلدی، ایک تو پکی ہلدی ہوتی ہے، اس سے پہلے کچی ہلدی ہوتی ہے، اور ہلدی کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور یہ مدنی گلدستہ شاید ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کس طریقے سے، کس پروسیس سے گزر کر ہلدی بنتی ہے جو ہمارے پاس مارکیٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ گھروں میں آتی ہے. تو بہرحال یہ ہلدی جب کچی ہلدی ہوتی ہے، جب زمین سے نکلتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں ہلدی تولنے والے اپنے باٹوں کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے، شناخت کے لیے کیا کرتے ہیں، ان پہ جرابیں چڑھاتے ہیں. جرابیں چڑھا دیں گے مختلف رنگوں کی. جراب بھی ایسے نہیں چڑھائیں گے، بلکہ جراب کو پہلے گریس میں جو ہے وہ ڈپ کریں گے. گریس میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں جو مٹی ہے اس مٹی میں اس کو جو ہے وہ کریں گے، اور وہ کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کریں گے، باٹ پر اس کو جراب کو چڑھا دیں گے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ وہ جراب بھی کم از کم 1 پاؤ سے تو زیادہ وزن کی ہو چکی ہوتی ہے. ایک تو گریس، پھر اوپر سے مٹی، پھر وہ جو جراب وہ خود ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی ایک دیکھنا پڑے گا. تو اب جو جس کے ہاں ہلدی تولی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ بندہ غلط کام کر ہی رہا ہے. یہ ڈھیٹ بندے تولنے والے
یہ بھی مت سمجھیں کہ ہمارا تو قصور کو نہیں, سارا چودھری نے آکھیا ہے انج کر دو, چودھری نے آکھیا ہے, پاویں چودھری نے آکھیا ہے, جن نے بھی آکھیا ہے, غلط کام ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ یوں بھی وہ ہلدی والے کو بیچارے کو اس اعتبار سے بھی لوٹا جا رہا ہے, ایک تول کے اعتبار سے. اب جو تول والے ہیں انہوں نے بھی پیسے کس سے لینے ہیں, کس سے ہلدی, یہ بھی بولیں گے سانو لاگ دیو, یہ بھی ایک بات ہے, لاگ دیو. لاگ کیا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کی ہلدی تولی, اب آپ ہمیں کوئی 2-4 بوریاں ہلدی کی ہمیں بھی دیں. ایک تو اس بیچارے کا کچرا کنڈا کر دیا جو ہے وہ تول کے اعتبار سے, اس کا نقصان کیا ہے, اب اوپر سے اس سے وہ اور بھی لے رہے ہیں, بھئی ہمیں بھی دو, ہم نے یہ کام بھی کیا. یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. یہ کوئی سیٹھ کام اس طرح کے کام نہیں کر رہے. برائی کے اندر مدنی چینل کے ناظرین جس طبقے کے افراد ہیں وہ اپنے اپنے طبقے کے اعتبار سے اپنا اپنا حصہ ملا ہی رہے ہیں. ہم کسی خاص اسپیسیفک بندے کو نہیں بول سکتے یار یہ سیٹھ ہے, یہ چور ہے, اور یہ غریب ہے, اور یہ تو شرافت میں دودھ میں دھلا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ غلط کام جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے, غلط ہی ہے, اور اس کو کیا کرنا ہے, غلط کام کو چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے. یہ میں نے ابھی ایک جو ہے وہ ہلدی کی مثال لی ہے, اور بہت ساری مثالیں آپ کو اس میں مل سکتی ہیں. ناظرین کے ذہن میں بہت کچھ باتیں ہوں گی, آپ بتائیے. تولتے وقت ایسا کرتے ہیں وہ جو جس سے اس کو باٹ کو باندھا ہوتا ہے 20 کلو کا ہے یا 1 من کا ہے, اس کے اندر رسی لگائیں گے, موٹی والی موٹا رسا لگائیں گے. اب وہ جو رسی والا ہوتا ہے بعض اوقات تو یہ مطلب اس طرح لین دین میں وہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ 1.5 پاؤ کی رسی ہے, آدھا کلو کی رسی ہے, تو یہ نکال کر پھر جو چیز تل رہی ہے اس سے منہا کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا یہ وزن. ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں بیچ میں ہی شامل ہوتا ہے. تو اب وہ لینے والا جو اس رسی اور جو باٹ اس نے باندھا ہوا ہے تو وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تل کے اس کی طرف آ رہا ہے جس کا اس کو نفع پہنچ رہا ہے, فائدہ پہنچ رہا ہے. کتنے سال کھائے گا حافظ صاحب, کتنی صدیاں کھائیں گے. یہ جو 5-5 گرام جو مار رہے ہیں, 10-10 گرام جو مار رہے ہیں, یا 20-20 گرام جو ہے وہ 1 کلو میں مار رہے ہیں, کتنی صدیاں کھائیں گے, کتنی پشتوں تک یہ چلے گا. کبھی سوال کریں, پوچھیں, غور کریں. کتنی کوٹھیاں, کتنی کاریں, کتنے مکان, کتنے بنگلے, کتنی جائیدادیں بنے گی یہ جو 20 روپے میٹر میں پیٹرول کے میٹر میں مار رہے ہیں. کتنے 100 سال تک کھائیں گے, کتنے 1000 سال تک کھائیں گے. ہو سکتا ہے یہ کرتے کرتے ہی یہ 1 مہینے میں جو مارا ہوا ہے یہ کھانے کو نہ ملے اور بندہ قبر میں چلا جائے. اللہ اکبر. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. تو برائی کے راستے میں کیا بننا ہے, رکاوٹ بننا ہے انشاءاللہ عز و جل. برائی روکنی ہے اور برائی کو بہرحال برائی ہی سمجھنا ہے, نیکی کی دعوت دینا ہے. نیکی کی دعوت دو طرح سے, ایک نیکی کی دعوت دیں گے اور دوسرا کیا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ آپ ہمارے رکاوٹ بننا کر رہا ہے تو جا کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں, بولے ہم رکاوٹ بن رہے ہیں, آپ کو ختم یہ نہیں کرنے دینا. جی, آپ رکاوٹ بننے کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام حافظ بڑا واضح ہے, اور ہمارے پاس رہنمائی کون نہیں عن المنکر کس طرح کرے گا یہ بڑے واضح انداز میں موجود ہے, یہ بیان بھی ہوتا رہتا ہے. رکاوٹ بننا ہے مطلب اس کا میں جس سینس میں بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے برائی نہیں کرنی. مجھے اگر کوئی برائی کرنے کا مشورہ دے رہا ہے تو میں نے اس کے مشورے کو نہیں ماننا, یہ اس سینس میں ہے. نہ کہ یہ کہ ایک بندہ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو جا کے کوٹنا مارنا شروع کر دے, تو یہ ہمارا منصب جو ہے یہ نہیں ہے. یہ جس کا منصب ہے یہ اسی کا منصب ہے, اس کو وہیں تک جو ہے وہ رہنے دیں. ہم باہر اپنا کام کریں, ہم خود تو ذہن بنائیں کہ ہم نے برائی سے بچنا ہے. اب صاحب میں اپنے آپ کو تو بچاؤں, مسئلہ ہمارا حضور یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو برا سمجھا ہوا ہے. جی, میں نے اگر برائی کو جو ہے وہ کرنا ہے, جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, تو میں نے زمزم بھائی کا ہی بولنا ہے کہ یہی برا آدمی ہے, یہ برا ہے, وہ تو برا بیچارہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. میں اپنے آپ پر غور کروں. زمزم بھائی نظر نہیں آ رہے اس لیے میں نے ان کا نام جو ہے وہ لے لیا ہے. ایک بندہ ہے جو جس کو سامنے والے کو برا بنا رہے ہیں, ہم نے سامنے والے کو برا بنانا ہے. ہم اپنے آپ پہ غور کب کریں گے؟ اپنے آپ پہ بھی تو غور کرنا ہے نا. میرے اندر بھی تو برائی جو ہے وہ موجود ہے, تو اس کو بھی میں نے کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. برائی ختم ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امن کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی نے جو مثال پیش فرمائی نا جی, وہ بچے نے نقشہ جو صحیح کیا ہے, ہاں جی, اگر اس پر غور کیا جائے نا تو یہ بڑی پیاری مثال ہے. آپ دیکھیں جی, پوری دنیا کا یا ملک کا پورے کا نقشہ درست ہو گیا کس سے؟ صرف ایک تصویر کو درست کرنے سے.
اگر ہر بندہ اپنی تصویر اپنے آپ کو درست کر لے گا تو معاشرے کا اور ملک کا نقشہ درست ہو جائے گا. مدینہ مدینہ. تو ہر بندہ ایک آدمی کو درست کر لے اور وہ ایک آدمی وہ خود ہے. واہ. تو انشاءاللہ الرحمن معاشرہ اچھا ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, ان کے ایک عزیز کی شادی تھی جی. تو اب ان کی پوری فیملی کی دعوت تھی, تو انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کی امی کے بارے میں یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم آپ کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. بھائی کیوں؟ حالانکہ بہت قریبی عزیز رشتہ دار, کہ آپ نے جو ہے اپنے شادی ہال کے اندر گانے باجے اور میوزک کا انتظام کیا ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں بیٹھ کر گانے باجے اور میوزک سنوں. مکمل انہوں نے روک دیا کہ میں شرکت نہیں کر سکوں گا. معذرت کر لی آپ, اب کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی, بالکل عزیز, پریشر آیا کہ نہیں آپ نے آنا ہے آنا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کے لیے اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہو سکتا. سلمان بھائی نتیجہ کیا نکلا؟ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے بھائی امام اسلامی میں مبلغ ہیں ہمارے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے گانے بازوں کا سارا سسٹم ختم کیا گیا, باہر نکالا گیا, اور پھر حضرت کی فیملی نے شادی میں انٹری دی. مدینہ مدینہ. یعنی میں اپنا اگر وزن یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے تو میں اس بارے میں آگے بڑھوں. بالکل میں بڑھوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے. جیسے عدنان میں نے مثال دی تھی نا کہ انہوں نے سمجھایا اور ان کی سمجھ میں آ گیا, غلط کام ختم کر دیا. میں بھی تو دیکھوں نا کہاں میں کس چیز کو, غلط چیز کو ختم کر سکتا ہوں. مدینہ مدینہ. آگے بڑھوں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ. اپنا قد جس کا ہے, اس کو وزن جس کا اس اعتبار سے ہے بات کا, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کہی, اور یہ کرنے سے ہوگا, اور جب ہوگا تو انشاءاللہ یہ اپنا پازیٹیو اثر معاشرے میں چھوڑے گا انشاءاللہ. کچھ مخالفت ہو سکتا ہے, کچھ کرنے والے ہوں, تو دیکھیں مخالفت تو اچھائی کی ہوتی ہی رہی ہے اور ہوتی ہی رہے گی. تو جب تک شیطان ہے تو شیطان نے تو ہر اچھائی کا جو ہے نا, وہ ہر اچھا عقیدہ شیطان نے اس کی مخالفت کرنی ہے, ہر اچھا نظریہ شیطان نے اس کی مخالفت اور برائی کرنی ہے. تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں اور اپنا بہرحال ہم نظام درست کریں. شیطان کو کچھ نہ کچھ کام دیتے رہیں, آپ کچھ اچھائی کرتے رہیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا, ورنہ تو وہ لگا ہوا ہی اپنے کام میں یہی سینس میں کہ آپ اپنی اچھائی کا راستہ نہ چھوڑیں. مدینہ مدینہ. چلیں جی مزید آگے بڑھتے ہیں. وکیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں بہت ہی پیارا موضوع اور اچھی توجہ معاشرے کی برائیوں کا راج کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کثرت سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر اس کا راج ہو جاتا ہے. آج چونکہ برائی کہنے والوں کی تعداد کم رہ گئی ہے, اس لیے برائیاں نظر بھی نہیں آتی اور راج کرتی نظر آتی ہیں. اس فتنے کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی چینل, امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے مدنی مذاکرے اور دیگر مدنی چینل کے جتنے سلسلے ہیں, اگر ان کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے تو جب تک کسی کی برائی کا احساس نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کو برا سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوگی. اس طرح ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل احساس پیدا ہوتا رہے گا, اور اللہ نے چاہا تو برائیاں ختم ہوتی رہیں گی, اور وہ وقت دور نہیں ہوگا جب انشاءاللہ عز و جل ہر طرف نیکیوں کا راج ہوگا. اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی میں, دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. مرحبا ماشاءاللہ. میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کی تو کیا ہی بات ہے. سلمان بھائی, آج کا موضوع ایسا ہے کہ یہ مرض ایسا عام ہو رہا ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ سود کا کاروبار, وہ نارمل طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کاروبار کرتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مجھ کو کہاں لے جانے والا ہے. اللہ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. سود کھانے والے سے اعلان جنگ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. یہی ڈرانے والی بات ہے, اور اتنا ہی کافی ہے. اور کیا اس کا جو ہے اس کی اور شناعتیں یہ بھی ہیں, یہیں پر بس نہیں ہے. بہرحال سود لینے والا بھی جو ہے نا وہ یہ بری نہیں ہو سکتا, اور دینے والا بھی بری کیسے ہو سکتا ہے. لین دین, لکھنا, گواہی دینا, اللہ اکبر, یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو لعنت کی گئی ہے جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں. لینے, کھانے والا, کھلانے والا, لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, اس پر جو ہے وہ گواہ جو ہیں وہ بھی لعنت میں شامل ہوں گے. اللہ بچائے. اچھے کام کریں, لعنت والے کام کرنے کی بندے کو کیا ضرورت ہے. جی
मेरा नाम शाफिया अतहर है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। खुले आम सल्लल्लाहु अलैहि सिलसिले में मेरी अर्ज ये है कि हम मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ बुराई खत्म करने के लिए अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। मदीना मदीना बड़ी प्यारी बात कही। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ ये भी अपने वालिदैन को बात कहना चाहें तो अदब और एहतराम से जो है वो तवज्जो दिला सकते हैं, और दूसरा अपना ये ज़हन बना सकते हैं कि ये बुराई है, हमने ये नहीं करना। ख़ानदान में किसी को देख रहे हैं कोई बड़ा है सिगरेट पी रहा है तो ये सिगरेट पीना भी कोई अच्छा काम नहीं है, तो मदनी मुन्ने हैं अपना ज़हन बना लें कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो ये सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, हम देख रहे हैं घर में है कोई बड़ा जो है वो झूठ बोल रहा है, तो हम अपना ये ज़हन मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ बना सकते हैं कि हमने झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो ये भी एक इस तरीके से बुराई का सद्देबाब किया जा सकता है कि अभी से ज़हन बनाएं कि हमने कोई बुरा काम नहीं करना। उसी में कुछ फरमा रहे हैं। जी मैं अर्ज करना चाह रहा था, मदनी मुन्नी ने बात की है तो इनके लिए एक मदनी फूल सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है माशाअल्लाह। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस बड़ों का अदब और एहतराम करो और ताज़ीम व तौक़ीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफ़ाकत पालोगे। तो मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को चाहिए कि बड़ों का अदब और एहतराम करें, इंशाअल्लाह जन्नत में सरकार की रफ़ाकत मिलेगी। वाह वाह, हुजूर का साथ मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत मिलेगी, हुजूर के करीब रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। और आबिद अत्तारी पिंडोड़ा रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, माशा अल्लाह सल्लल्लाहु सलमान भाई आपका सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा और इस्लाही मौजूआत होते हैं माशा अल्लाह। आज भी जो आपने सिलसिले में अपना मौजू लिखा मुआशरे में बुराइयों का राज, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलसिले में ऐसे प्यारे मौजूआत होते हैं जो मुआशरे की बेइंतहा इस्लाही मौजूआत होते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला हमें मदनी चैनल देखने की और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सलमान भाई हम हर हफ्ता और इतवार को बाकायदगी से सिलसिला देखते हैं, तो तमाम मुबल्लिगीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह अपने मौजू के एतबार से बहुत ही अच्छे मदनी फूल लेकर आते हैं। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारे लिए और हमारे अयाल के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह पाक आप सबकी बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए और ये दुआ मालिक करीम हम सब के हक में कबूल फरमाए। दिल खोल कर हौसला अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतहर अत्तारी इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला में आज जो मौजू है बुराइयों का राज, इसमें अर्ज करना चाहूँगा कि इसके असबाब पे पहले नज़र की जाए तो खौफ खुदा की कमी और इल्म दीन से दूरी भी एक सबब है इसका। साथ साथ अच्छे माहौल में बैठना उठना अगर ना होगा तो बाज़-औक़ात ज़हन इंतशार का शिकार होता है और बंदा बुराइयों की तरफ लपकता है। तो इसके फिर हमने हल तलाश करना है, तो हमें चाहिए कि इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन के हुसूल से खौफ खुदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होना शुरू हो जाता है। पंजाबी का एक शायर कहता है नेक सोबत के बारे में कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान तारा, सौदा पावें मुल न लइए हुल्ले आमन हजारा। मंदे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज रखिए चिंगा पेवन हजारा। तो पता यही चला कि अच्छे माहौल में बैठने उठने से इंशाल्लाह सोच पाक होगी, तो फिर बुराइयों से बंदा बचता रहेगा। दुनियावी मुआशरे में भी फिर उसका एक मयार बन जाता है और अल्लाह के यहाँ भी वो नेकियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत प्यारे मदनी फूल अता फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम नूर नबी क़ादरी साहब है। मुझ चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बड़ी मेहरबानी कादरी साहब, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामती दे, आफियत दे। जी मोहम्मद सलीम अहमद रजा कादरी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई आपका खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत प्यारा है और बहुत मैं शौक से सुनता हूँ कि नात की फरमाइश पूरी कर दीजिए। सरकार तवज्जो फरमाएं, सरकार तवज्जो फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मरहबा। जी सलमान भाई आपका सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा है। मुझे एक कलाम सुना दे। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। ये हैं जी, कहाँ से? कादिराबाद से मैसेज है। बहुत शुक्रिया। गौसे पाक की मनकबत नूर आलम भाई से कहिएगा ज़रूर सुनाएं। ठीक है जी।
यही मैसेज गुजरांवाला से है फैसल भाई का, इनको भी गौसे पाक की मनक़बत सुननी है। नूर आलम भाई ने मनक़बत जो पढ़ी है माशाल्लाह मदनी चैनल पर उसकी धूमधाम रही है माशाल्लाह। आज हैं जी, ये कह रहे हैं आज अहम तरीन मौजू है जिस पर लब कुशाई होगी। ये हैं जी साबिर हुसैन भाई बखर से, बड़ी मेहरबानी जी। लब कुशाई हो ही रही है, कुछ आप भी लब कुशाई फरमाते तो कुछ और बात होती। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ व्यूज़ भी हैं, व्यूज़ को भी लेते हैं इंशाअल्लाह। ये कह रहे हैं कि बुराई की एक वजह जो है वो इस्लामी एजुकेशन से दूरी भी है। ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ये भी एक वजह है। इल्म दीन हासिल होगा तो इंशाअल्लाह बुराइयों से बचने का ज़हन बनेगा। मोहम्मद बिलाल भाई हैं, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, ये कलाम सुनना है। अभी तो कैफियत जो है वो ये है, हसन कसदे मदीना नहीं रोना है, यही अल्लाह नसीब फरमाए। बहरहाल आपको बादब हाज़री नसीब फरमाए, हमें भी अता फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम भाई हैं बाग तार काला बाग डिस्ट्रिक्ट मियाँ अली से, ये कह रहे हैं कि कलाम सुना दें तू शाह खूबा। ठीक है जी। मोहम्मद अदील भाई हैं फ्रॉम मियाँ वाली, ये कह रहे हैं कि जी सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, ये कलाम शामिल किया जाए। ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे आपके मैसेजेस हैं, इनको भी लेता हूँ इंशाल्लाह। जो सवालात हैं उनको फिर लेते हैं। नूर आलम भाई कुछ कलाम शामिल करें फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत, बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल अंबियाउ अहयाउ फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज भी अदा फरमाते हैं। और एक और मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। सही हदीस पाक सही सनद के साथ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अल्लाह उन्हें रिज्क भी अता फरमाता है। और तब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज की शब का वाकया यूं बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मररतु बिक़ब्रि मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये आलम है मुस्तफ़ा करीम की नजर का। हुजूर जमीन के अंदर क्या है ये भी जानते हैं, जमीन के ऊपर क्या है ये भी जानते हैं, और कब्र में कौन क्या कर रहा है ये भी हुजूर जानते हैं। और आला हज़रत ने क्या खूब बात कही, तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे
دشمن گئے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گے چندرا والے کہاں تم نے دیکھے گے چندرا والے سبحان اللہ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر افلا پھر مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے کوئی سجدوں کی سوگات ہے نا زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوات ہے نا کوئی زہد و تقوی میرے سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے دھوکر در بدل کب تلک کھاؤں میں پھر مقادر کو جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا عطار ہے کیا کسی عاشق نے خوب بات کہی ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے لے کہ اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس شعر کا مصداق مجھے بھی بنائے اور آپ سب کو بھی بنائے ایک کلام اور نور عالم بھائی سے سنتے ہیں پھر آپ کو مدینہ مدرسہ دکھاتے ہیں مرحبا بالکل مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم
ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ شاہ اتقیا آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے 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 ہو عنایت سیدہ یا ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ مزید چلیں ناظرین، آگے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ شدوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ بابا میرا کزن ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو میں اسے لا کے دیتا ہوں یا بنا کے دیتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے ارشاد فرمائیے اور میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا میں بھی ان کی طرح ہی گناہ گار ہوا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو قرآن پاک میں یہ برائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ممانعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی، بنانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی، پلانے والا، اور نمبر 7 بیچنے والا، اور نمبر 8 اس کے دام کھانے والا، اور نمبر 9 خریدنے والا، اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی۔ آپ دیکھا نا کہ 10 افراد پر لعنت ہے۔ یہ جو اسلام بھائی جنہوں نے سوال کیا وہ اس کو پلاتے ہیں، بھر کے دیتے ہیں، اٹھا کر لاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ سب یہ بھی لعنت کے حقدار ہوا جو بھی ایسا کرتا ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ تیری رضا پہ کھلے رب پہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے کا سیگمنٹ ہے ایک نظر معاشرے پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی باتیں رجحان پکڑ رہی ہیں اور ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جن کی مذمت، جن کی شناعت، جن کی بدبختی کو کس جو ہے وہ انداز سے بیان کیا جائے، یہ مشکل ایک امر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جیسا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، غالباً 1-2 دن پہلے کی بات ہے، اس طرح کی خبر جو ہے وہ سننے کو ملی کہ ممانی نے اپنے کم سن بھانجے کو قتل کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ جو تھا یہ ان کے بچے سے زیادہ خوبصورت تھا، اس بنا پر اس بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ سوچ کیسی سوچ ہے؟ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے یہ سب سے پیارے لگتے ہیں۔ آج یہ حسد کی بنا پر یا جسے یوں کہیں کہ بیمار مینٹلٹی کی بنا پر ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر، کس نہج پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے وسیم بھائی؟
کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مالک کریم نے مجھے بھی اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی بچہ عطا فرمایا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس بات کو بیچارے ترس رہے ہیں کہ ان کو اولاد مل جائے۔ آپ کو بھی وسیم بھائی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعائیں کروانے کے لیے کہتے ہوں گے، ہمارے خاندان میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جو بیچارے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ فلان کا بچہ ادھر جا رہا ہے، ہمارا بچہ ادھر آ رہا ہے، اب ان کو جو ہے وہ نیچے لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کیا جائے، اور آپ دیکھیں نوبت کہاں قتل تک پہنچ گئی، کہاں تک آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی، یہ خبر جب سننے کو ملی تو واقعی میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ طبیعت جو ہے نا وہ بدمزہ سی ہو جاتی ہے، اور سوچتا ہے انسان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ باتیں وہی ہیں کہ علم دین سے دوری، شریعت کی تعلیمات سے دوری، اور پھر دوسری بات یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ابتدا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اولاد سے تو نوازا ہے، اور معاذ اللہ اگر بس ایسا ہے کہ میرا بچہ اگر خوبصورتی میں کوئی 19-20 ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سلامت دیے ہیں، اسے پاؤں سلامت دیے ہیں، اس کی آنکھیں سلامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے میرے بچے کو پہلے ہی مزین کر کے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیا میں یہ باتیں نہیں سوچتا؟ بات وہی ہے کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں گے، ناشکری کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، تو ناشکری کی طرف جائیں گے، اور ناشکری، حسد، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو عرض کروں وسیم بھائی، کچھ دن پہلے جو ہے وہ نفسیاتی جو ہوتے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ کے لیے ہاسپٹل میں جو ہے وہ جانا ہوا، سول ہاسپٹل میں۔ ہم جب ادھر جا رہے تھے، انٹر ہوئے وہاں، تو نیچے جو بچوں کا وارڈ تھا، تو میرا جی چاہا یار میں یہاں یہ بچوں کا یہ ذرا دیکھوں بچوں کا وارڈ، اور یہ اس میں عبرت کی نظر سے ہی تھا۔ ایک تو ہے نا ایسے ہی بندہ جدھر مطلب لوگ دیکھا داکھی کر رہے ہیں، وہ نہیں، عبرت کی نگاہ سے بندہ دیکھے۔ وہاں ایک لکھا ہوا تھا بچوں کا، وینٹیلیٹر پر جو بچے تھے وہاں پر تھے، اندر انہوں نے ہمیں تو نہیں جانے دیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف پیرنٹس جو ہیں ان کو ہم اجازت دیتے ہیں، وہ بھی ایک خاص وقت ہے اور اسی میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر یہ جو باہر بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکینوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ایسے مخلوق الحال بندہ، جیسے آپ حال دیکھیں تو مطلب کیا کرے بندہ جو ہے وہ بعض باتوں پر سپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، میں کن الفاظ سے ان کی ترجمانی کروں۔ ماں باپ ایک وہ بیچارے بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے بچے وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھائے بیچارے علاج کے لیے مارے پھرنے ہیں، اور کچھ تو وہ بھی ہیں کہ جن کو اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں۔ معاشرے کے اندر یہ باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، بیچارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے، آخر وہ بھی بچے ہی ہیں، بیچارے برہنہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ اس طرح کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ ہم یہ باتیں نہیں دیکھ رہے، اور ہم جو ہے وہ کسی کے بچے کی ترقی کو دیکھ کے اپنے بچے کے حوالے سے ایک تو بدگمان ہو رہے ہیں۔ وسیم بھائی، مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ جس بچے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ایکسٹرا آرڈنری ضرور رکھی ہوتی ہے جو عام بچے کے پاس نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر، ملک پاکستان میں آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن کوئی ہاتھوں سے معذور تھا، کوئی پاؤں سے معذور تھا، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بہت سو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور میں اگر کسی کے بچے کے اندر کوئی بھی صفت دیکھ رہا ہوں، ایکسٹرا صفت دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بچہ میرے بچے زیادہ ذہین ہے، ان کا بچہ میرے بچے زیادہ خوبصورت ہے، اسلام کا نظریہ، اسلام کا انداز، اسلام کا طریقہ یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر یہ سلمان بھائی ذہن بنا لینا، ایسے واقعات رونما ہی نہیں ہو سکتے، ایسے واقعات رونما ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ آپ نے کسی میں اچھی صفت دیکھی، آپ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اس صفت سے مزین کیا ہے، مولا تو مجھے بھی انہی نعمتوں میں سے حصہ عطا فرما، اللہ اللہ اللہ، اور پھر دعا یہ کرے اس کو مزید برکت دے، اس کی اس نعمت میں اضافہ کر دے، یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ اگر ہمارا ہو،
اللہ ایسے واقعات ہونا پاسبل ہی نہیں ہے سلمان بھائی، ہو ہی نہیں سکتے. تو بات ہی دراصل یہ ہے کہ تب ہم ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، غلط سمت کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ذہن، یہ بھی ایک نفسیاتی معاملات ہیں سلمان بھائی، کہ انسان کسی کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہے، یار اس کو اتنا کچھ مل گیا مجھے کچھ نہیں ملا، اسے اتنا کچھ مل گیا مجھے کچھ نہیں ملا، اس کے بچے کو سب اٹھا رہے ہیں میرے بچے کو نہیں اٹھا رہے، اس کے بچے کو سب پیار کر رہے ہیں میرے بچے کو پیار نہیں کر رہے. ارے چھوڑ دیجئے ان سوچوں کو. آپ اپنے بچے کو پیار کیجئے، آپ اپنے بچے کو محبت دیجئے، آپ دوسرے کے بچوں کو بھی محبت دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے بھی محبت کرنے والے پیدا فرما دے. سبحان اللہ. یہاں انداز ہونا چاہیے. بہت بہت پیاری بات کہی وسیم بھائی. اس سوچ کے پروان چڑھنے میں نا بچوں کے اعتبار سے جو جیلسی ماں باپ میں ہو جاتی ہے یا ماں میں ہوتی ہے باپ میں ہوتی ہے، اس میں بھی ایک کردار خاندان کے افراد کا بھی ہوتا ہے. فلاں کا بچہ دیکھا ہے اور اپنے بچے کو دیکھو، جی جی وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے، تمہارا بچہ تو نکھٹو ہے بالکل. اب یعنی ایک کو تو اس کی تو تعریف کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو کیا کرتے جا رہے ہیں، اس کو بیچارے کو لپیٹتے جا رہے ہیں اس کو. تو یہ بھی انداز اور روش جو ہے یہ درست نہیں ہے. پنجابی کی مثال ہے، رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی. رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نادل چامی جی. یعنی جو آپ کے پاس ہے روکھا سوکھا ہے وہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور یاد رکھیں کہ دور کے ڈھول سہانے. یہ محاورے ایسے نہیں بنے ہوئے کہ دور کے ڈھول سہانے اور قریب آئیں تو کان پھاڑیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. جس کو میں سونا سمجھ رہا ہوں وہ سونا ہے بھی یا نہیں، یہ تو جب جوہری دیکھے گا تو فیصلہ کرے گا کہ یہ سونا ہے یا نہیں. تو میں کیوں اپنا جی جو ہے بدل چاہ رہا ہوں. تو اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو جو ہے بدلنے کی حاجت ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اور حسد سے اپنے دل کو نکالیں. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے جو پاک کیا جائے. فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو دل سے نکالیں یہ حسد، نکالیں یہ تکبر، نکالیں یہ ایروگنس، نکالیں یہ انانیت نکالیں، اور دل کے اندر عاجزی کو، انکساری کو، اللہ تعالیٰ کے شکر کو جو ہے وہ لے کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں اور خیر اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں. ماں باپ کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ نیگیٹو رویہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں جہاں 4 بندے موجود ہیں وہاں پر اپنے بچے کی بےزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی بےزتی کر رہے ہیں. بعض اوقات بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے یہ سعادت مند ہوتی ہے، آگے سے جواب دینے والے نہیں ہوتے. ماں باپ کو اولاد جواب بھی دیتی ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو جواب دینے والے نہیں ہوتے. جو جواب دینے والے نہیں ہیں تو ایسوں کو اس نہج پر نہ لے کر آیا جائے کہ وہ بھی آگے سے جواب دینے والے بن جائیں. ایک ہمارا بھی رویہ ہے، ماں باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے، ماں باپ کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے، وہ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے آپ اگر خود اپنی اولاد کو ذلیل کریں گے تو کوئی ان کو اور عزت نہیں دے گا. اپنی اولاد کو عزت دیں. ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرے کے اندر جو ماں باپ اپنی اولاد کا نام نہیں بگاڑتے ان کے بچوں کے نام نہیں بگڑتے، اور جو اپنے بچوں کے نام خود بگاڑ دیتے ہیں، ٹنکو پنکو چنکو اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ سارا وہ جہاں پھر ٹنکو پنکو چنکو ہی کہتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو ٹنکو پنکو چنکو بول رہے ہیں، ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن کسی اور کا بولنا پھر وہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی ابتدا ہم نے خود سے کی ہوتی ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ غور کی حاجت ہے. اس طرح یہ نہ کیا جائے، خود بھی اولاد کے نام نہ بگاڑیں اور دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کی بے عزتی بھی نہ کریں. اسی طرح کی ایک اور خبر جو ہے وہ 2 دن پہلے سننے کو ملی، وہ یہ بھی تھی وسیم بھائی کہ ایک بچہ جو ہے وہ پتنگ کی ڈور لوٹتے ہوئے اس بچے کو کرنٹ لگی اور وہ موقع کے اوپر جاں بحق ہو گیا. اللہ، یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ سننے کو ملی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے سلمان بھائی
کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور سب سے بنیادی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پتنگ بازی، توبہ توبہ توبہ، یہ سلمان بھائی بہت خطرناک چیز ہے۔ ابھی کئی گھرانے، یہ خبر آپ کے سامنے آئی، ہم خود بھی سنتے رہتے ہیں کہ بچہ والد صاحب کے ساتھ اسکوٹر پہ جا رہا تھا، ڈور پھری اور بچے کی میت والد صاحب کی گود میں تھی، گلا ہی کٹ گیا، بچے گلا ہی کٹ گیا، اور یہ آنے والے کو نہیں پتا ہوتا، یہ جس کے ساتھ یعنی کہ سڈنلی اچانک سے ڈور آئی اور اس کی گردن اڑاتی ہوئی چلے گئی۔ میں خود بھی ایک دفعہ ابھی سفر پر تھا کچھ عرصے پہلے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، میرے گلے میں چادر تھی، میرے باقاعدہ گلے میں ڈور آئی ہے، اور وہ اگر چادر نہ ہوتی تو آج شاید میں بھی آپ کے پاس نہ ہوتا، صحیح ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام نے ان چیزوں کی مذمت کی ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ پتنگ بازی کرنا، یہ کبوتر بازی کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ چھتوں پر چڑھتے ہیں اور پھر گرتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ چیزیں قابل مذمت ہیں۔ اسلام جن چیزوں کو منع کر رہا ہوتا ہے کوئی وجوہات ہوتی ہیں، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جن چیزوں کو کرنے کی ترغیبات دی جا رہی ہوتی ہیں ان کی کچھ برکات ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ آج ہمارے ہاں معاذ اللہ اس کے میلے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے انداز پر باقاعدہ ارینج کیا جا رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا ایک فنکشن ارینج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی مل کر سب نے پتنگیں اڑانی ہیں، ڈریے اللہ سے۔ آج یہ میری پتنگ بازی کرنے کی وجہ سے یہ ڈور اگر کسی کے گلے پر چل گئی، اب یہ بچہ جو دنیا سے گیا، اس کے ماں باپ سے پوچھئے کہ اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے اہل و عیال سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، جی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچ لیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ کیا گزر رہی ہوگی۔ فرمایا نا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی کا بچہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کے دل کا پھول لے لیا، مفہوم ہے کچھ اس طرح کا کہ اس کے دل کا اس کا پھل لے لیا میں نے، یعنی وہ ایک پھل جو بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے، بندے کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ اس سے لے لیا گیا۔ اب اس ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے سوچئے ذرا۔ ہم اس لہو و لعاب سے، اس طرح کی خبروں سے عبرت حاصل کریں، ڈریں، اور ان ناجائز اور غلط کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ امیر کاموں سے بچنا چاہیے۔ جی، امیر سنت کا ایک پورا رسالہ ہے جس کا نام ہے بسنت میلہ، اور اس کی جو بسنت یا بدسنت جو بھی جس طرح بھی آپ تلفظ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ میں ایک جس بنا پر کہہ رہا ہوں وہ اہل جو ہے وہ حال پر مخفی نہیں ہے، بہرحال تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور میں اپنے شوق کی وجہ سے کسی کی موت کا سبب نہ بنوں، اللہ اکبر اللہ، میرا شوق اور کسی کی موت، یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر جب یہ پتنگ بازی کرنے والے چھتوں سے گرتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بیچارے تڑواتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ پیسے جو اس میں پتنگ بازی میں لگ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے ہوتے تو یہ ایک تو میری عمر میں برکت کا سبب بنتے، اور مزید مجھے یہ واپس ملتے۔ 10 کا تو وعدہ ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس سے اپنے آپ کو اس برے فعل سے، یہ کائٹ فلائنگ سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں، پتنگ بازی سے، بدسنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بسنت میلے یہ بھی جو ہو رہے ہیں، اگر اسی کی بنا پر میری قبر میں اگر جو ہے وہ عذاب آ گیا تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا، کہاں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین جو لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کے غضب سے بچ جانا چاہیے۔ جب غضب کا کوڑا برستا ہے نا، پھر بعض اوقات بندے کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وسیم بھائی وہ کہتا ہے مجھ سے حلف لے لو، مجھ سے جو مرضی جو ہے وہ تم گارنٹی لے لو، میں نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن سزا کس کی ہوئی ہے؟ پھانسی کی ہوئی ہے۔ وہاں موجود کوئی شخص تھا، اس نے کہا تھا غور کرو، سوچو، زندگی میں کچھ تو تم نے کیا ہوگا۔ جب اس نے اپنے دماغ میں زور دیا تو پھر وہ کہنے لگا ہاں، کچھ عرصے پہلے میں قتل کے جرم میں بری ہو گیا تھا، وہ قتل میں نے کیا تھا۔ اس نے کہا بس پھر یہ وہی ہے، دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ برائی
اپنے انجام کے ساتھ جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر بندہ اس کو فیس نہیں کر پاتا. تو ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. جتنا وقت، جتنا اللہ گلا، یہ جتنا معاملہ مزید جو گناہ والے معاملات ہیں یہ بسنت کے نام پر کرنے کی بجائے اگر ہم اس وقت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس خالق، اس مالک کا ذکر کریں، اس کی یاد کریں جس رب نے ہمیں پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، کیسا خوبصورت بنایا ہے اللہ کریم نے انسان کو. آنکھیں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں. یہ آنکھیں اگر ایک اوپر ہوتی ایک نیچے ہوتی بولیا بگڑ جاتا نا. الذی خلقک فسواک فعدلک، ہاتھ بنائے ہیں. ایک ہاتھ اگر ادھر ہوتا، دوسرا ہاتھ جو ہے وہ نیچے پاؤں کی طرف ہوتا، کیا ہوتا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ ناک ہے نا، یہ ناک کے دو نتھرے ہیں جس سے ہم بریتھنگ سسٹم، سانس لے رہے ہیں. یہ ایک ادھر اوپر ہوتا، ایک ادھر نیچے آ جاتا، کیا بنتا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کتنا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. جس مالک نے مجھے ایسا حسین بنایا ہے تو میں اس رب کا شکر ادا کروں، میں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں، اور میں لوگوں کے لیے راحت کا اور فرحت کا سبب بنوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوق اور کسی کی موت. نگران شورا کی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اس بات پر اپنے اس سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں. نگران شورا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر بندہ فلیٹ میں رہتا ہو نا، نچلے فلیٹ پر اگر آگ لگ جائے تو وہ آگ صرف وہیں پر نہیں رہے گی، وہاں سے پھر کیا کرے گی؟ وہ آگ اوپر آئے گی. آپ نے سنا ہوگا جی نیچلے فلیٹ میں ایک جو ہے وہ 9ویں فلیٹ پہ آگ لگی اور اس نے 10ویں فلیٹ کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیا، 10ویں منزل کو بھی لے لیا، 11ویں منزل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آگ بجھانے والے آگ بجھانے میں مصروف ہیں. یہ برائیاں، یہ معاشرے کی یہ آگ ہیں. ہم اگر اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی کہیں اس آگ کا شکار نہ ہو جائیں. ہم یا ہم سے تعلق رکھنے والا کوئی. تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین یہ برائی کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے. ہم نے برے کام نہیں کرنے، جہاں ہو رہے ہیں ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم نے سمجھانا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور برائی سے کس طریقے سے روکنا ہے یہ سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا. اور کیا ہی خوب ہو آپ اصلاح اعمال کورس کریں، مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کریں. ان سارے ذرائع کے ذریعے سے آپ یہ سیکھیے کہ میں نے کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے، کس طرح برائی سے منع کرنا ہے. انشاءاللہ خود بھی برائی سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارے جو عزیز و اقربا ہیں یہ بھی انشاءاللہ برائی سے محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے. یہاں پر آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین، ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوا. دکاندار کو بڑا پیارا لگا. دکاندار نے ایک ٹافیوں کا ڈبہ اٹھایا اور بچے کے قریب کیا تاکہ بچہ اس میں سے کچھ ٹافیاں لے لے. تو بچے نے نفی میں سر ہلایا. اب باپ نے جب دکاندار کی محبت دیکھی تو اپنے بچے کو بولا کہ بیٹا اس میں سے کچھ لے لو. تو بچے نے پھر نفی میں سر ہلایا. دکاندار کو بھی حیرت ہوئی اور باپ کو اس سے زیادہ حیرت ہوئی. اسی دوران میں دکاندار نے ٹافیوں کے ڈبے سے چند ٹافیاں لیں اور بچے کے ہاتھ میں تھما دیں. بچے نے جب ٹافیاں اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ مسکرانے لگا. تو باپ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بچہ مسکراتا ہوا کہنے لگا کہ اگر میں ڈبے میں سے آج خود ٹافیاں لیتا تو وہ میرے چھوٹے ہاتھ تھوڑی ٹافیاں آتی. اب دکاندار نے زیادہ ٹافیاں دی تو میرے ہاتھ بھر گئے ہیں ٹافیوں سے. تو جب باپ نے اور دکاندار نے یہ سنا تو وہ بھی دونوں مسکرانے لگے. اب میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتے ہیں لیکن مٹھی بھر مانگتے ہیں. وہ اللہ عز و جل تمام کائنات کا خالق مالک ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے.
ہم اس سے نعمتیں یقیناً ہمیں لینی چاہیے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق ہم نعمتیں نہ لیں بلکہ اس کے کرم کے لائق اس سے نعمتیں مانگیں تو وہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ضرور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور صحیح طریقے سے مانگے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی تھوڑا مانگ لو اور ستھرا مانگ لو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں اور بندہ بڑا مانگے، اور مالک جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے، اور مانگنے والی چیز مانگے اور کرنے والی بات کریں۔ یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، مانگنے والی چیز مانگے اور کرنے والی بات کریں۔ یہ اس کے پیچھے بھی ایک مضمون ہے۔ کیا ایک سوال لوگ مطلب اس طرح کے بھی بناتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے یا جو اس کے حکم سے بھی نہ اٹھ سکے؟ العیاذ باللہ، توبہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ میسیجز بعض اوقات اس طرح کے چلتے ہیں، چیلنج ہے جواب دو۔ اس طرح کے چیلنج کرنے والا اپنے آپ کو چیلنج کرے اور اپنے آپ سے کوئی بندہ ذہن بنائے کہ میں نے یہ میسیج اس طرح کے کرنے کی بجائے میں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، یا میں نے کوئی ذکر اللہ، ذکر اذکار کرنا ہے، یا کوئی اچھی بات سیکھنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ یہ چیلنج اپنے آپ کو بندہ کرے۔ اس طرح کے سوال اسی لیے میں نے کہا کرنے والی بات کریں۔ وہ کون سی چیز ہے جو بچے کھاتے ہیں، بڑے پیتے ہیں، عورتیں سونگتی ہیں، اور ہوا میں جو ہے وہ اڑتی ہے، اور زمین پر جو ہے وہ چلتی ہے، اور قبرستان میں وہ ہوتی ہے، اور دودھ سے وہ سفید ہے، اور مطلب کوئلے سے وہ کالی ہے؟ ایسی شے کیا ہے؟ یہ تو بھائی آپ کی عقل ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہو سکتی یہ سوال کرنے والے کا۔ تو یہ ویسے میں نے عذرائے تفنن ایک بات کہہ دی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے کرنے والی بات کریں اور اچھا کام کریں، سیدھی سی بات ہے۔ مانگنے میں کیا مانگنا چاہیے اور اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، اس پر الحمدللہ رب العالمین مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، آداب دعا مدینہ میں۔ اس کے اندر بعض جملے بھی ایسے ہیں کہ جو لوگ جن کے ذریعے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس انداز میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ڈھیروں مدنی پھول ملیں گے، اور دعا مانگنے میں جو احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے ان کے بارے میں معرفت اور جانکاری حاصل ہوگی۔ مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے، ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم پہ ہو لاکھوں درود اور تم پہ ہو لاکھوں سلام، تم پہ ہو لاکھوں درود اور تم پہ ہو لاکھوں سلام، ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پات ہے شیری مقالی ہاتھ میں، تم پہ ہو لاکھوں درود اور تم پہ ہو لاکھوں سلام، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، آہا وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود، آہا وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود، وقف سنگے در جبی روزے کی جالی ہاتھ میں، تم پہ ہو لاکھوں درود اور تم پہ ہو لاکھوں سلام، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، حشر میں کیا کیا مزے
جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.